بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایچ پی نیوز 99 کے پروگرام میں موجود ہیں جناب راؤ امرت خان صاحب، جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آج ایک افسوسناک واقعہ غلط صبح پیش آیا۔ رحیم یار خاں کے اندر ریلوے کی 3 بوگیوں میں جو آگ لگی، اس سے 73-74 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بہت سے زخمی ہیں۔ ہم شہید ہونے والے اور زخمی ہونے والے کے لواحقین سے اظہار افسوس کرتے ہیں اور ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ راؤ امرت خان صاحب، آپ بتائیے گا کیسے معاملات کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہوں میں چودھری محمد رمضان صاحب، صدر ہیلپ فور وومین آرگنائزیشن کے، جنہوں نے دعوت دی۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ جناب محترم رمضان صاحب، سانحہ رحیم یار خاں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 73 افراد لقمہ اجل بنے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دراصل کچھ امر ربی بھی ہے اور کچھ ہماری بے احتیاطی بھی ہے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں یہ بات نہیں سوچتے کہ ریلوے کے رول کے اندر یہ بات درج ہے، کوئی ایسا مادہ لے کر آپ نے گاڑی میں سوار نہیں ہونا جس سے کوئی ناگہانی آفت آ جائے، لیکن ہم احتیاط نہیں کرتے۔ تو یہ بات درست ہے کہ ہمیں ایسے معاملات، ایسے قوانین کو اپنانا چاہیے کہ بس کے اندر، گاڑی کے اندر، ریل کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر ایسا مادہ لے کر نہیں جانا چاہیے کہ جو کسی سانحہ کا سبب بنے۔ جہاں تک حکومت وقت کا تعلق ہے، حکومت وقت افراد کا نام ہے، یہ کسی ناگہانی لوگوں کا نام نہیں ہے، یہ افراد کا نام ہے۔ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو تمام ادارے جو ہیں وہ صحیح سمت پہ چلیں گے۔ باصورت سانحہ رحیم خان یار خان پہ ہم دل کی گہرائیوں سے افسوس کرتے ہیں، اور جن کے افراد لواحقین شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے بچوں کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب فرمائے۔ تھینک یو جناب راؤ صاحب۔ لیکن جہاں عوام کی ذمہ داری ہے، وہاں جو ریلوے کے ملازمین ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ قوانین پر عمل درآمد کروائیں۔ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ راؤ صاحب بتائیے گا، مولانا صاحب کے دھرنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کوئی کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ رمضان صاحب، آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ کویشچن کیا ہے، اور اس میں میرے کمنٹس یہ ہیں کہ میں اسٹیٹ سے یہ بات کہتا ہوں۔ آپ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور کراچی سے لے کر ابھی گجر خان کراس کر رہا ہے دھرنا، گورنمنٹ نے انہیں پوری سہولت دی، کہیں رکاوٹ نہیں کیا۔ بات یہ بات قابل ستائش ہے۔ نہیں کہ بات دھرنے کی یا جلسے کی، اس میں اور پارٹیوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، لیکن افرادی قوت کے حوالے سے وہ پارٹیاں نہیں آئی، سیاسی چہروں کے حوالے سے ان کے ساتھ یہ باتیں مولانا صاحب کے ساتھ آئی ہیں۔ چونکہ مولانا صاحب کو یہ سیاسی بڑی بڑی پارٹیاں جو ہے وہ 10-15 سال سے کندھوں پہ بٹھا کے، کبھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، کبھی کسی کا چیئرمین، مولانا صاحب کو ملائج کرتے رہے۔ باصورت یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ جب تک مولانا صاحب
ہماری تجویز ہے یہ بات کہ جب تک مولانا صاحب وہاں اسلام آباد میں رہے ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ کوئی انسانی نقصان نہ ہو، کوئی قومی نقصان نہ ہو، جلاؤ گھراؤ نہ ہو۔ یہ مہذب قوموں کی ایک علامت ہوتی ہے۔ جب اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے عوام کو قانون کے مطابق جلسہ کرنا، جلوس کرنا، دھرنا دینا، یہ جمہوری حق ہے ہر بندے کا، ہر پاکستانی ہر پاکستانی کا جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا یہ جمہوری حق ہے، اور یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھائیں گے انسانیت حکمرانوں کو، جو بندہ پکار رہا ہے کہ بھی آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں تو ہمیں وہ درست کرنے چاہیے اور ان کی بات کو سننا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے بعض یہ بات قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں دھرنے کا کلچر جو ہے وہ رمضان صاحب آپ کو معلوم ہے یہ سب سے پہلے جماعت اسلامی نے متاثر کروایا، یہ انہوں نے متعارف کروایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لیول پر یورپ میں، نیو یارک میں، چائنا میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں ہاتھ سے، تو اور وہ مہذب لیڈر ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام آج تنگ ہے، اس وجہ سے تنگ ہے، ان کے لیے ریلیف پیدا ہے۔ راز صاحب ویسے ایک بات تو ہے، مولانا صاحب نے جو ہے اسٹریٹ پاور پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو پہلے کبھی نہیں اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ اچھا کیا ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، یہ بات تو آپ مانتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا ایک پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے، ان کا ایک اچھا نظام ہے، ان کے پاس مدرسے ہیں، مساجد ہیں، وہ ہمارے بھی قائد ہیں جو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ امام ہیں۔ راز صاحب آپ بتائیے گا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ تو رمضان صاحب آپ نے کہاں سے سوال نکالا ہے؟ باسود ڈاکٹر عبد القدیر خان کی صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب اس بر صغیر کے بلکہ پوری امت مسلمہ کے میں یہ بات کہوں گا کہ وہ ہیرو ہیں، محسن ہے، اور محسن پاکستان ہے۔ محسن ورلڈ میں تو آج اگر امت مسلمہ میں اور بالخصوص پاکستان کے لیے سمجھتا ہوں تو پہلا لیڈر علامہ اقبال تھا جس نے تصور پاکستان دیا، اور دوسرا جسے میں سمجھتا ہوں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے جنہوں نے پاکستان کی تکمیل کی، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان انہوں نے پاکستان کو استحکام دیا، بلکہ ان پوری امت مسلمہ کو استحکام دیا۔ لیکن صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس، اس ملک کے مادہ پرست لیڈروں نے، خود غرض لیڈروں نے ان کو آج گھر میں مقید کیا ہوا ہے، ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ باہر نکلیں اور اپنے اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ اس کا بھی بنیادی حق ہے، کیوں نہیں نکلنے دیتے، کیوں نہیں سیکورٹی دیتے؟ کیوں جی جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے پیچھے تو ہزاروں لوگوں کی سیکورٹی جا رہی ہے؟ کیا بگاڑا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان؟ کیا اس نے لوٹا ہے؟ نہیں راؤ صاحب، ان کی سیکورٹی کے لیے حکومت کوئی یہ نہیں ہے کہ انہیں مقید نہیں کیا ہوا، حکومت نے ان کو ایک سیکورٹی کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی جو بد نظر سے بچ سکے۔ سر یہ میں تو یہ